السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امید ہے کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ آج ہماری گفتگو ہوگی کہ اللہ کی ولیوں کی شان کیا ہے اور اللہ کے ولیوں کے پاس اللہ کی دی ہوئی طاقت کتنی ہوتی ہے۔ آپ اس ویڈیو میں معلومات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ خبردار ہو جاؤ، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نہ انہیں کوئی خوف ہے نہ کوئی غم، اس لیے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں انہیں اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑی دولت ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑی طاقت ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑی قوت ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑی عظمت ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑی رفعت ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑی معراج انسانیت ہے۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں انہیں رضا الہی حاصل ہوتی ہے، اس لیے جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ کسی سے نہیں ڈرتے، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ کسی طاقتور سے نہیں ڈرتے، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ شہنشاہ وقت سے نہیں ڈرتے، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں کسی درندے سے نہیں ڈرتے، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں کسی شیر چیتے سے نہیں ڈرتے، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ سانپ اور بچھو سے نہیں ڈرتے، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ دریا کے طغیان سے نہیں ڈرتے، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں آندھی طوفانوں سے نہیں ڈرتے، اس لیے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، دنیا کی کسی چیز سے نہیں ڈرتے، بلکہ دنیا کی ہر چیز اللہ کے ولی سے ڈرتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ولی کی پہچان کیا ہے؟ ولی کی پہچان کیا ہے؟ کیسے پہچان کریں؟ تو سنو، میں بتاتا ہوں ولی کی پہچان کیا ہے۔ ولی کی پہچان یہ ہے کہ ان کا چہرہ دیکھیں تو اللہ یاد آ جائے، ان کے چہرے سے خدا یاد آ جائے۔ ولی کی پہچان یہ ہے کہ ان کی زندگی کا ہر لمحہ سنت مصطفیٰ پر گزرے۔ ولی کی پہچان یہ ہے کہ پرخار وادیوں میں نگاہ شفقت ڈالے تو لالا زار بن جائے۔ ولی کی پہچان یہ ہے اپنی زندگی کا ہر کام رضا الہی کے لیے کرے۔ ولی کی پہچان یہ ہے اگر کسی سے دشمنی کرے تو اللہ کے لیے کرے۔ ولی کی پہچان یہ ہے کسی سے دوستی کرے تو اللہ کے لیے کرے۔ ولی کی پہچان یہ ہے نعمتیں ملے تو شکریہ ادا کرے، نعمتیں نہ ملے تب بھی شکریہ ادا کرے۔ ولی کی پہچان یہ ہے ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ ولی کی پہچان یہ ہے کسی بھی حالت میں زبان پر شکر و شکایت نہ لائے، اس لیے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ صبر و شکر کا سراپا مجسمہ ہوتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، جو میرا ولی ہوتا ہے میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھا کرتا ہے۔ حدیث مذکورہ سے معلوم ہوا ولی کا چلنا حقیقت میں خدا کا چلنا ہے، ولی کا بولنا حقیقت میں خدا کا بولنا ہے، ولی کا سننا حقیقت میں خدا کا سننا ہے، ولی کا دیکھنا حقیقت میں خدا کا سننا ہے۔ اسی طرح جو ولی کہہ دیتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ ولی اگر پتھر کو سونا کہہ دے تو پتھر سونا بن جاتا ہے۔ ولی اگر دریا کو راستہ دینے کے لیے کہتا ہے تو دریا راستہ دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس لیے جو ولی کہہ دیتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اولیاء اللہ کو اختیار عطا فرماتا ہے، اس لیے ہر دور میں ولی کا ہونا ضروری ہے، ہر ملک میں ولی کا ہونا ضروری ہے، ہر شہر میں ولی کا ہونا ضروری ہے، جس کے ماتحت اس شہر کا نظام چلتا ہے، جس کے وسیلے سے اللہ تعالی رحمتوں کو نازل فرماتا ہے، جن کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالی آنے والے پریشانیوں سے نجات دلاتا ہے، جن کے صدقے تو پہلے میں اللہ تعالی دعائیں قبول فرماتا ہے، جن کے وسیلے سے نامرادوں کو مرادیں ملتی ہیں، جن کے وسیلے سے انسان کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ دنیا سے برائیاں ختم کرنے کے لیے اللہ تعالی اپنے ولیوں کو بھیجتا ہے،
جو تلواروں سے نہیں بلکہ چشم بصیرت سے تبلیغ کرتے ہیں اور لوگوں کو راہ راست پر لے کر آتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو خرق عادات اللہ کے ولی سے صادر ہو تو کرامت کہلاتی ہے، اور اگر یہی کسی کافر اور مشرک سے صادر ہو تو وہ استدراج کہلاتا ہے، یعنی کہ وہ جادو کہلاتا ہے۔ ولی کے لیے شرط نہیں ہے، ولی کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ اس سے کرامت ظاہری ہی ہو جائے، اس سے کرامت صادر ہی ہو جائے۔ اگر اس سے صادر ہو جاتی ہے کرامت تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ بلکہ ولی کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کو سنت مصطفیٰ پر ڈھال دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کسی کافر اور مشرک سے نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ دریا کے کنارے جا رہی تھی۔ اللہ کے ولی اپنی کرامت دکھانے کے لیے دریا کے اوپر مصلی بچھا کر نماز ادا کرنے لگے۔ رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ بھی ولیہ تھی۔ جب انہوں نے دیکھا تو حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس اللہ کے ولی کے سر کے اوپر مصلی بچھا کر نماز ادا کرنے لگی۔ جب اس ولی نے دیکھا بڑا تعجب ہوا، پوچھا کون ہے آپ؟ تو حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے عاجزی و انکساری کے ساتھ کہا، میں ایک اللہ کی بندی ہوں، تم نے جو کر کے دکھایا ہے وہ ایک مچھلی بھی کر سکتی ہے، یعنی کہ پانی پر تیر سکتی ہے، اور جو میں نے کر کے دکھایا ہے وہ ایک پرندہ بھی کر سکتا ہے، یعنی کہ فضا میں معلق رہ سکتا ہے، ہوا میں اڑ سکتا ہے۔ اس لیے ہم کو ایسا کام کرنا چاہیے جو نہ مچھلی کر سکے، نہ پرندے کر سکیں، نہ درندے کر سکیں، نہ چرند کر سکیں، اور وہ ہے سنت مصطفیٰ پر زندگی گزارنا، دین محمدی کی تبلیغ کرنا۔ اس لیے کہ مچھلی سنت رسول پر عمل نہیں کر سکتی، پرندے سنت رسول پر عمل نہیں کر سکتے، چرندے سنت رسول پر عمل نہیں کر سکتے، درندے سنت رسول پر عمل نہیں کر سکتے۔ لہذا ہمارے لیے سنت رسول پر عمل کرنا ہی معراج انسانیت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ تلواروں سے نہیں بلکہ نظروں سے کام کرتے ہیں۔ ایک عالم دین سالہ سال وہ محنت نہیں کر سکتا، وہ کام نہیں کر سکتا، محنت کر کے وہ کام نہیں کر سکتا جو اللہ کے ولی آن واحد میں کر کے دکھا دیتے ہیں۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں اور انشاءاللہ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کے پاس اللہ کی دی ہوئی طاقت کتنی ہوتی ہے۔ ایک ہندو بارات ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہی تھی، چلتے چلتے راستہ بھول جاتی ہے۔ کوئی ایسا شخص نظر نہیں آ رہا تھا جس سے پوچھ کر راستہ معلوم کیا جاتا۔ ان کی نظر ایک جھوپڑی پر پڑتی ہے، اس جھوپڑی کے اندر ایک اللہ کے ولی، ایک درویش اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، عبادت الہی میں مشغول ہے، ذکر و فکر میں مشغول ہے۔ لوگوں نے کہا کہ چلو اللہ ان درویش سے جا کے راستہ معلوم کرتے ہیں، تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا وہ تو درویش ہے، انہیں راستہ کہاں معلوم ہوگا۔ کچھ لوگوں نے کہا پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، چلو چل کر پوچھ لیتے ہیں۔ سارے لوگ جمع ہو کر اللہ کے اس درویش کے پاس، اللہ کے اس ولی کے پاس، جھوپڑی کے پاس پہنچتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں، بابا ہم راستہ بھول گئے ہیں، بابا ہم راستہ بھٹک گئے ہیں، ہم کو سیدھا راستہ نہیں مل رہا ہے۔ اتنا کہنا تھا، وہ درویش جھوپڑی سے باہر آتے ہیں اور کہا اچھا بتاؤ کیا کام ہے؟ تو انہوں نے کہا بابا ہم راستہ بھول گئے، ہم کو سیدھا راستہ نہیں مل رہا ہے۔ تو درویش نے کہا اچھا یہ بتاؤ تمہیں راستہ بتا دوں یا راستہ دکھا دوں؟ کیا کہا؟ تمہیں راستہ بتا دوں راستہ دکھا دوں؟ سارے لوگوں نے ایک زبان ہو کر کہا بابا ہم کو راستہ دکھا دیجئے۔ اب درویش نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم کو راستہ دکھا دیتا ہوں۔ سارے لوگ اپنی اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، سبھی لوگ اپنی اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ جیسے ہی آنکھیں بند کرتے ہیں تو سامنے کعبہ معظمہ مدینہ منورہ نظر آ رہا ہے۔ کیا نظر آ رہا ہے؟ کعبہ شریف مدینہ منورہ نظر آ رہا ہے۔ بابا کہنے لگے، درویش نے کہا یہی تمہارا سیدھا راستہ ہے جو ایک مدت سے تم بھٹکے ہوئے تھے۔ سارے لوگ اپنی اپنی آنکھیں کھول دیتے ہیں، سارے لوگوں نے کلمہ طیبہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔
उन लोगों को दुनिया आखिरत दोनों का रास्ता मिल गया। इसको कहते हैं औलिया अल्लाह की ताकत, इसको कहते हैं औलिया अल्लाह की तबलीग कि आन वाहिद में हजारों लोगों को हल्के इस्लाम में दाखिल कर दिया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसलिए किसी शायर ने कहा है, निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप तारीख का मुताला करें तो इस तरह के बहुत सारे वाकयात आपको तारीखों की किताबों में दरख्शंदा सितारों की तरह चमक रहे हैं। आप तारीख का मुताला करें। एक दर्दनाक वाकया आपके सामने पेश करूं, इंशाअल्लाह ताला आपका ईमान ताजा हो जाएगा और आपको अंदाजा हो जाएगा जो अल्लाह के वली होते हैं उनके पास अल्लाह की दी हुई ताकत कितनी होती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत शेख नुसाज रहमतुल्लाह अलैह आलिम बाअमल कामिल वली, अल्लाह के बहुत बड़े वली हजरत शेख नुसाज रहमतुल्लाह अलैह नौजवान बच्चों को दीनी दर्स दिया करते, दीनी तालीम दिया करते थे। एक दिन कुछ तलबा देर से मदरसे में पहुंचे तो हजरत शेख नुसाज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तुम लोग इतनी देर करके क्यों आए हो, कहां रह गए थे? तो तलबा ने कहा, हुजूर आज इतवार का दिन था, हम लोग आज इतवार का दिन था और सारे ईसाई गिरजा घर में जाकर इबादत करते हैं, वही हम देखने के लिए गए थे किस तरह ये इबादत करते हैं। तो हजरत ने फरमाया, अच्छा ये बताओ तुम लोग वहां पर कौन सा काम अंजाम करके आए हो, कौन सा काम करके आए हो? तो तलबा ने कहा, हजरत हम तो मुसलमान हैं और मुसलमानों का गिरजा घर में क्या काम हो सकता है? तब हजरत शेख नुसाज रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, अच्छा ठीक है, अगले हफ्ता हमारे साथ चलना, फिर देखना कि गिरजा घर में मुसलमानों का क्या काम हो सकता है। इतना कहना था, सारे तलबा पार्टी में पड़ जाते हैं और इतवार का इंतजार करने लगते हैं। जब इतवार का दिन आता है, हजरत शेख नुसाज रहमतुल्लाह अलैह वुजू फरमाकर कपड़े पहनते हैं और सारे तलबा को लेकर अपने साथ गिरजा घर में पहुंच जाते हैं और पूरे शहर के ईसाई गिरजा घर में हाथ बांधे हुए अपनी तौर पर दुआओं में मशगूल है, दुआओं में मशगूल है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बड़ी मूर्ति सामने रखी हुई थी। हजरत शेख नुसाज रहमतुल्लाह अलैह अंदर दाखिल हुए और उस मूर्ति के सामने सूरह माइदा की इस आयत करीमा को सवालिया अंदाज में पढ़ते हैं, या ईसा इब्न मरियमा, या ईसा इब्न मरियमा अन्ता कुल्ता लिन्नासी इत्तखिज़ूनी व उम्मी इलाहैनी मिन दूनिल्लाह। ईसा मरियम के बेटे, क्या तुमने लोगों से कह दिया था मुझे और मेरी माँ को दो खुदा बना लो अल्लाह के सिवा? इस आयत करीमा को सुनते ही वो पत्थर की मूर्ति की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं और मूर्ति जो है जमीन पर गिर के टुकड़े टुकड़े हो जाती है और हर टुकड़ा बुलंद आवाज से कलमे शहादत पढ़ने लगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये सुनते ही सारे ईसाई घबरा जाते हैं, खौफजदा हो जाते हैं और हजरत शेख नुसाज रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में गिर जाते हैं, कलमे तैयबा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। फिर उस गिरजा घर को साफ करके मस्जिद बनाई गई और अज़ान देके ज़ोहर की नमाज अदा की गई। हजरत शेख नुसाज रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शागिर्दों को मुखातब होकर फरमाया, देखा गिरजा घर में मुसलमानों का क्या काम होता है। सारे शागिर्दों ने कहा, हजरत हमें माफ कर दीजिए। तो देखा आपने हजरत शेख नुसाज रहमतुल्लाह अलैह ने एक आयत करीमा के जरिए हजारों ईसाइयों को हल्के इस्लाम में दाखिल कर दिया। इसको कहते हैं औलिया अल्लाह की ताकत, इसको कहते हैं औलिया अल्लाह की पावर। जो आलिम दीन साल मेहनत करके काम नहीं कर सकता, लेकिन अल्लाह के वली आन वाहिद में वो करके दिखा देते हैं। इसलिए शायर कहता है,
نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اس لیے جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، کسی سے نہیں ڈرتے، ڈرتے ہیں تو صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ہر وقت اللہ کا خوف ان کے دل میں رہتا ہے، عبادت الہی میں مشغول رہتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے اللہ کے جو ولی ہے ان سے محبت کرتے رہو، ان سے عقیدت و محبت رکھتے رہو۔ جتنی سچی پکی آپ عقیدت رکھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ سے بھی اتنی ہی محبت فرمائے گا، آپ سے بھی اتنی ہی محبت فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ چاہے جس سلسلے کے ہو، چاہے جس سلسلے کے ہو، ان کو چاہیے ہر ولی سے عقیدت و محبت رکھے۔ سلسلے جو ہے کسی ولی کا مرتبہ گھٹانے یا بڑھانے کے لیے نہیں ہوتے ہیں، سارے سلسلے برحق ہے، چاہے وہ چشتی ہو، چاہے وہ نقشبندی ہو، چاہے وہ قادری ہو، چاہے برکاتی ہو، چاہے وہ سہروردی ہو، ہر ایک سلسلہ اللہ تک لے جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہر ولی سے آپ محبت رکھیں، چاہے وہ ہندوستان کے ولی ہوں، چاہے وہ ہندوستان سے باہر کے ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، ہمیں ان سے محبت رکھنی ہے، ہمیں ان سے عقیدت رکھنی ہے۔ جتنی ہماری محبت ہوگی، جتنی ہماری عقیدت محبت ان کے ساتھ ہوگی، اتنا ہی اللہ تعالیٰ بھی ہم سے محبت رکھے گا، محبت کرے گا۔ کیونکہ ہم محبت نہیں کرتے پہلے، دیکھیے ایک قاعدہ قانون ہے، سب سے پہلے اگر محبت کسی بندے سے کرتا ہے تو سب سے پہلے اللہ کرتا ہے، پہلے محبت اللہ کرتا ہے، پھر اس کے فرشتے کرتے ہیں، آسمانوں میں ذکر ہوتا ہے یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، اس کی عزت کرو، اس کے چرچے کرو، پھر اللہ تعالیٰ بندے کے دلوں میں محبت ڈالتا ہے یہ میرا محبوب بندہ ہے، اس سے محبت کرو۔ محبت پہلے کس نے کری؟ پہلے اللہ، پھر بعد میں ہم لوگ کرتے ہیں۔ تو وہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، وہ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب بندوں میں سے ہوتے ہیں، اس لیے اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ آپ بھی اللہ کے ولیوں سے محبت کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ سے محبت فرمائے گا، کیونکہ قرآن کا فرمان ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار ہو جاؤ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نہ انہیں کوئی خوف ہے نہ کوئی غم، وہ کسی سے نہیں ڈرتے، انہیں کسی بات کا غم نہیں ہے، وہ اگر وہ ڈرتے ہیں تو صرف اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرتے ہیں، ان کے دلوں میں خدا کا خوف ہوتا ہے، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جہاں پر بھی رہے اللہ سے دعا ہے مولا ہم سب کو تمام اولیاء کرام سے عقیدت و محبت رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور ان سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر ولی سے ہر ولی کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان بزرگان دین کے وسیلے سے ان اللہ والوں کے صدقے طفیل مولا کریم ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما، تمام جائز تمناؤں کو پورا فرما مولا کریم، اور یہ دنیا میں جو بیماری پھیلی ہوئی ہے اس بیماری سے مسلمانوں کی حفاظت عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔